سندھ جو ہے انہیں چاہیے گھر کا منشی، اور اے ڈی خواجہ جو تھے وہ میرٹ پہ چلنا چاہ رہے تھے. سارے پاکستان کو پتا اس بات کا. میرٹ پہ چلنے والا افسر سندھ میں وارا نہیں کھاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین، یہ بات تو درست ہے، سعد رفیق صاحب نے کہا کہ میرٹ سندھ میں وارا نہیں کھاتا. میرٹ اس ملک میں ہی وارا نہیں کھاتا. آپ کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، نیب سے لے کے کہیں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو ایسے ایسے نمونے ملیں گے جو روز اپنی بےزتی کرواتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو یا سپریم کورٹ میں، لیکن شرم ان کو پھر بھی نہیں آتی. اے ڈی خواجہ صاحب کے معاملے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ معاملہ پرانا ہے. یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب زرداری صاحب پاکستان آ رہے تھے اور ہٹانے کے لیے ان کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا. اے ڈی خواجہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کی بات نہیں سنتے، اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان حالات میں، یعنی کہ کراچی جیسے حالات میں، سندھ جیسے حالات میں رہ کر بھی وہ میرٹ پہ تعیناتیاں بھی کریں، بھرتیاں بھی نہ کریں، سفارشیں بھی نہ سنیں اور اپنا کام جاری رکھیں. اور کوشش یہی کرتے ہیں بیکاز ہی از این اپ رائٹ آفیسر، تو وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتے. ان کو پہلے بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی اور پھر اوور دا ویکینڈ یہ اچانک ڈیولپمنٹ ہوئی اور خبریں آنا شروع ہوئی کہ اے ڈی خواجہ صاحب کو دوبارہ سندھ حکومت نے ہٹا دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سندھ حکومت کا اپنا یہ ایک موقف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا آئی جی لگایا جائے یا جس کو وہ ریکمنڈ کریں فیڈرل گورنمنٹ اس کو آئی جی تعینات کرے، لیکن ایسا فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے ڈی خواجہ سندھ میں کنٹینیو کریں. سندھ ہائی کورٹ نے البتہ سندھ حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، کیونکہ حکومت سندھ یہ کہتی ہے کہ وفاق صوبائی معاملات میں مداخلت نہ کرے. تو وفاق اور صوبے میں اس بات پر ٹھن گئی ہے کہ صوبے کا آئی جی کون ہوگا. اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ آئی جی اچھا ہوگا، صوبے کا فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ من پسند آئی جی کون ہوگا جو جی حضوری کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے وقتوں میں، آنے والے مہینوں پہ رینجرز پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا، اور تمام تر کوششوں کے باوجود شاید پولیس وہ نہ کر سکے جو اے ڈی خواجہ کروانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اے ڈی خواجہ صاحب سے زیادہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عزیر بلوچ، جسے بہت سارے لوگ بھول گئے تھے لیکن قتل و غارت میں ملوث لیاری گینگ کے سرغنہ جو رینجرز نے جن کو پکڑا، اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی خبر بنی اور اس کے بعد یہ بھی خبریں نکلنا شروع ہوئی کہ عزیر بلوچ کا کیا ہوگا. یہ اپنی نوعیت کا وہ واحد کیس ہے جو ملٹری کورٹس میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور باوثوق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کے معاملات اتنے خراب تھے، یعنی کہ را سے ملوث ہونا، اس کے علاوہ قتل و غارت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیاری گینگ وار کا آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے علاوہ دہشت گردی میں اور کون کون لوگ ملوث ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی بیکاز یہ پہلی نوعیت کا ملٹری کورٹس کا وہ کیس ہوگا جس کے پیچھے ایک سیاسی جو پارٹی ہے ایک حد تک، اور اس کے کچھ رہنما جیسے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہو گئے ہوم منسٹر اس وقت کے، ان لوگوں کا ہاتھ تھا. اب تھا یا نہیں، اس وہ را کی انوالومنٹ میں کس حد تک آگے گئے یہ وقت بتائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس فیصلہ کریں گے. لیکن اگر یہ فیصلہ ملٹری کورٹس کر دیتے ہیں اور عزیر بلوچ ان لوگوں کے نام لے لیتے ہیں اور بھی چیزوں کا انکشاف کر دیتے ہیں تو یہ دل دہلا دینے والے انکشافات ضرور ہوں گے. یہ ملٹری کورٹس کی میرے خیال سے دہشت گردی کے حوالے سے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ بلدیہ
جیسے ثانیہ اور را سے ملوث دیگر لوگوں کو بھی ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ 300 لوگوں کو زندہ جلا دینا یہ کسی عام مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ آج کی سب سے بڑی خبر جو اوور دا ویکینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی، جس پہ ساری دنیا بات کر رہی ہے، یعنی کہ پاکستان بات کر رہا ہے اور سیاسی لوگ بھی بات کر رہے ہیں، وہ 1 گھنٹہ ہونے والی عمران خان چیف آف دی آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہے۔ اس ملاقات کے درمیان کافی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس ہوئیں۔ وہ باتیں کیا تھی؟ اس بڑی اور اہم خبر کو تجزیہ نگار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس ڈیولپمنٹ کو کیسا دیکھا جا رہا ہے؟ اور کیا یہ کسی طرح کی کنٹروورسی بھی ہو سکتی ہے یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ We will be talking about all of these things right after this short break. آرمی چیف کے اوپر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، بس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمیں رانا محمد افضل خان صاحب نے جوائن کیا ہے، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک بہت ہی سینئر ممبر ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب پروونشل منسٹر ہیں، ریونیو کے پی کے اور تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن ہیں، شرمیلا فاروقی صاحبہ قومی سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں، پیپلز پارٹی کی ایک سینئر رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ رانا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می، آپ کو کافی دنوں بعد دیکھا، اچھا لگا۔ پہلے تو ایک یہ سوال کا مجھے جواب دے دیں کہ سندھ حکومت اے ڈی خواجہ کو ہٹانا چاہتی ہے، آپ مانتے کیوں نہیں ان کی بات؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی 3 نام آ چکے تھے اور یہ چیزیں ان پروسیس تھیں، اور اگر وہ ہٹانا چاہتے ہیں تو ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو فارملی ان کے اوپر کوئی الزام ہے یا ان کے اوپر ان کی کوئی ٹرسٹ کم ہو گیا ہے تو دے شوڈ ہیو ڈسکسڈ اٹ ود فیڈرل گورنمنٹ۔ جب ایک قانون موجود ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ مل کے کر لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یونیلیٹرلی وہ کرتے اور پھر کورٹ کے تھرو ان کو ندامت اٹھانا پڑتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی میچورٹی کا ثبوت دیا گیا یہاں پہ۔ تو لیکن کوئی ریزن نہیں ہے کہ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں، یہ نہیں پتا کسی کو بھی۔ اگر ہوتا تو ابھی تک سامنے آ چکا ہوتا، فیڈرل گورنمنٹ کو وہ لکھ چکے ہوتے، اگر کوئی ایلیگیشن تھی ان کے اوپر تو وہ سامنے آتی۔ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ایک پولیس آفیسر اتنا سینئر آفیسر جو کہ دیکھیں نا، اگر ایک چیف منسٹر ہیڈ کرتا ہے صوبے کو تو وہ پوری پولیس فورس اور لا اینڈ آرڈر کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا ایک اپنا، ان کو ایک اپنی لیوریج آپ کو دینی ہے، اور اس لیول کے اوپر اگر آپ کے اندر ورکنگ ریلیشن میں کوئی پرابلم آتا ہے دیٹ مینس سم تھنگ از سیریسلی رانگ۔ ایک ڈسپلنڈ آفیسر جو ایک ڈسپلنڈ فورس سے اس لیول تک پہنچتا ہے، اس کا اتنا طویل سفر ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور اگر کسی ایشو کے اوپر کوئی ڈفرینسز آتے ہیں تو وہ ریزالو ہو جانے چاہیے یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ جانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اگر اس کو رولز کو فالو کر لیں بجائے اس کے کہ آپ تماشا لگائیں۔ 9 سالوں میں 12 آئی جی سندھ حکومت نے تبدیل کی ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، اے ڈی خواجہ صاحب سے کیا ایشو ہو سکتے ہیں اگر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کو بتانا ہو کہ جی یہ چارج شیٹ ہے یا یہ ریزن ہے اس لیے ہم اس آئی جی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور سندھ کی عوام کو بھی پتا چل جائے گا؟ جی شکریہ جاسمین۔ دیکھیے، اے ڈی خواجہ از اے ویری فائن آفیسر، بڑے کمپیٹنٹ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب تک وہ آئی جی رہے اور انہوں نے اچھی کوارڈینیشن کی اپنے پولیس افسران کے ساتھ، اور سندھ اور بالخصوص کراچی کے اندر جو ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ان کی ایک اچھی کارکردگی رہی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوا اس طریقے سے کہ انہی کے محکمے کے چند ایک افسران ان کی سینیورٹی کے خلاف عدالت گئے، اور عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کی جو سینیورٹی ہے وہ متاثر ہوئی۔ آئی جی سندھ کی پوسٹ از نارملی گریڈ 21 پوسٹ، اور عدالت کے فیصلے کے بعد خواجہ صاحب جو ہیں وہ 20 گریڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ سونر اور لیٹر ان کا تبادلہ ہونا تھا، اور کوئی 21 گریڈ کے افسر کو وہاں پر آنا تھا۔ لیکن آپ نے خط میں یہ مینشن کیا، جو ایک پروسیجر ہے، آپ لوگوں نے خط میں یہ مینشن کیا تھا؟ خط میں نہیں، دیکھیے کبھی بھی رولز آف بزنس کے تحت جب آپ نے صوبے کا آئی جی تبدیل کرنا ہوتا ہے یا چیف سیکرٹری تبدیل کرنا ہوتا ہے جو کہ صوبے کا استحقاق ہے، لیکن چونکہ یہ تعیناتی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے تو جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس میں آپ صرف 3 نام لکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ان 3 ناموں میں سے کسی ایک کو آپ پوسٹ کر دیں۔ یہ ساری کہانی پچھلی دیکھیں، یہ سب کو پتا ہے، ڈونو رانا صاحب کو یہ کیوں نہیں پتا، لیکن یہ دس از پبلک نالج۔
کہ یہ اس طرح کی پٹیشن آئی تھی اور اس کا فیصلہ یہ آیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کے وہ بھی تھے، کیا نام ہے ان کا، پرنسپل سیکرٹری، ان کے بارے میں بھی تھا، لیکن ان کو بھی کسی نے نہیں ہٹایا. دیکھیں ایونچولی تو جتنے لوگ اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں ان کو آگے پیچھے تو ہونا پڑے گا، ٹھیک، ایک گریڈ نیچے جانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کے علاوہ اور بھی لوگ ہوئے، سونر اور لیٹر ان کا بھی میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ اگر یہ فیصلے کے مطابق ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ سپریم کورٹ کے تحت یہ کر رہے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ہم مرتب ہیں. وہ آپ یہاں بھی ہو گئے ہیں، سندھ میں بھی جی متاثر ہوئے، بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، کافی افسران متاثر ہوئے اور اچھے افسران متاثر ہوئے. نہیں، میں نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ سندھ میں بھی ہوئے. علی امین گنڈا پور صاحب، آپ سے تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، I'll come back to you. مجھے علی یہ بتائیں کہ چیف آف دی آرمی سٹاف اور خان صاحب کی ملاقات کے بارے میں جو چرچے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ تحریک انصاف اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہا جی جمہوریت کو مضبوط کرنے میں چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، عمران خان صاحب اس وقت ایک واحد لیڈر ہے جو کہ قوم کی ترجمانی اور صحیح معنوں میں نمائندگی کر رہے ہیں، اور چونکہ ہماری یہ صوبے میں حکومت بھی ہے تو جیسے انہوں نے کلیئر کی ہوا ہے آپ کو، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان سے ملنے کے لیے ٹائم لیا تھا، کیونکہ آرمی چیف ہمارا آرمی چیف ہے اس ملک کا، ہماری افغانستان سے بارڈر بھی لگی ہوئی ہے ہمارے صوبے کی بہت زیادہ، اور ہمارے انٹرنیشنل اور نیشنل مسائل ہیں، اور عمران خان ایک اس ملک کی ویسے تو کہتے ہیں دوسری بڑی پارٹی، لیکن اگر حقیقت بیان کریں تو اگر دھاندلی نہ ہوتی تو سب سے بڑی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں. تو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بہت سے ایشو پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور ساتھ میں خان صاحب نے خود بھی اپنا بیان دے دیا اس حوالے سے. ٹھیک، اور اس میں اتنی زیادہ جو باتیں آ رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ چونکہ اس وقت ملک کے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پوری قوم کو پتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے اور وہ کتنا کیس ڈیلے ہو رہا ہے اور بار بار ڈیلے ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیلے کی وجہ کیا ہے. تو obviously جب ایسے حالات ہوں گے اور اتنا جو ہے انسرٹن سب کے حالات ہوں گے ملک کے، تو ایک آرمی چیف کے ساتھ ہمارے چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہے تو اس سے انسرٹنٹی جو لوگوں کی ذہن میں آ رہی ہے تو اس کی کوئی اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. اور باقی جہاں تک بات ہے آرمی چیف کی تو خان صاحب نے بڑا کلیئر بتا دی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، قوم کو ایک میسج مل گیا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ جمہوریت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ لیکن یہ مجھے ویسے بڑی عجیب سی مجھے یہ بات لگی، اگر وہ خان صاحب سے نہ ملتے تو کیا وہ جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے تھے؟ رانا صاحب ہنسے نہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی خان صاحب نے یہ کیوں کہا ہے. خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ راحیل شریف کی سعودی عربیہ جانے پہ کم بولو اور پاناما کے بعد زیادہ چھلانگیں نہ لگانا، ایسا تو نہیں تھا؟ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی کے کہنے پہ تو چلتے بھی نہیں ہیں، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے میں وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں خان صاحب کی کہ خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے، انہوں نے ایک قوم کو میسج دیا ہے آفٹر میٹنگ دا چیف آف آرمی اسٹاف آف دی کنٹری کہ وہ جمہوریت کے حق میں ہیں اور وہ جمہوری عمل کے حق میں ہیں، تو اس لیے میں نے ان کی بات ریپیٹ کی ہے. نہیں وہ تو آئی ایگری، میں بالکل ٹھیک، لیکن مجھے تھوڑی ایک تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات تھی. لیکن چلے میں رانا صاحب آپ سے یہ پوچھتی ہوں، آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ملاقات میں کچھ چیزوں پر بات کی گئی ہوگی، نیشنل سیکیورٹی پہ بات کی گئی ہوگی، ویسے تو بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو بھی باتیں کی ہوں گی اچھی باتیں کی ہوں گی، پاکستان کی بہتری کی باتیں کی ہوں گی، لیکن جس میچورٹی کا مجھے بڑا تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کو ملاقات کر کے پھر اندازہ ہوا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں. ایک جمہوری سسٹم میں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، ان کی 3-4 مہینے کی باڈی لینگویج سے ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا. ایک پولیٹیشن ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں اب میں نے ان کو پاس کر دیا، یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی عمران خان سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ خود جمہوریت کے ساتھ کھڑے؟ پالیٹکس از دا سائنس آف پاسبل. وہ تو ہماری پالیٹکس کو انہوں نے امپاسبل کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، وہ کسی گاڑی کو چلنے نہیں دے رہے. تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو مجھے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں کہ نہیں. علی ایک گاڑی جو کرپشن کی گاڑی ہے اس کو نہیں چلنے دے رہے، کرپشن کے ثبوت لے آئے، باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم لوگ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان ایک واحد بندہ ہے اس وقت جو اس ملک میں جو سسٹم چل رہا تھا کہ جی باریاں لے لو اور کھاؤ، آپ بھی کھاؤ اور آپ بھی کھاؤ، اور اس چکر میں عمران خان ہی ایک واحد لیڈر ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے. اور
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ شکر ہے ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جو اس سسٹم کو بریک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, اس نظام کو بریک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے کہ جو نظام کی وجہ سے ہم آج تباہ ہو گئے ہیں, قرضوں میں ڈوب گئے ہیں, ترقی نہیں ہو رہی, ادارے تباہ ہو چکے ہیں. کسی حکومت کو افسران نہیں چاہیے بلکہ نوکر چاہیے, ادارے نہیں چاہیے بلکہ ذاتی مفاد کے لیے ایسے سسٹم چاہیے کہ جو ان کے لیے استعمال ہوں, ان کے کہنے پہ چلیں, جس کے ثبوت بار بار آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو باتیں ہیں کہ عمران خان چلے نہیں دے رہے, اس سے پہلے جو حکومتیں چلائی ہیں انہوں نے, جس میں عمران خان صاحب ان کے راستے میں نہیں تھے, تب کیا کیا انہوں نے, کیا مسئلہ حل کیا؟ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں جو حکومت آتی ہے مسئلہ حل کریں گے, نہیں ہو رہا ان سے. بے روزگاری کا مسئلہ جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم حل کریں گے, ان سے مسئلہ وہ بھی حل نہیں ہو رہا. میں عزیر پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں, بڑا امپورٹنٹ وہ ٹاپک ہے. شرمیلا صاحبہ, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں پیپلز پارٹی اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ پولیٹیکلی آپ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے اوپر وہ بھی پاکستان کے آرمی چیف سے اتنا زیادہ تبصرہ میں سمجھتی ہوں, it's not that important. Why? جس طرح یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا, جب زرداری صاحب سے انہوں نے بات کی تھی فون پر تو کتنے ٹکر چلے تھے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو مبارکباد, زرداری صاحب سے بات. پیپلز پارٹی پہ تو جیسمین کچھ خاص مہربانی ہوتی ہے نا. پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین صاحب نے اگر بات کر لی چیف آف آرمی اسٹاف سے مبارکباد کی, اور بہت سے لوگوں نے اور بھی مبارکباد دی ان کو فون, فاروق ستار نے, تو اس کے اوپر پھر بہت سارے, ہاں بالکل, اس کے بعد بہت بڑے تبصرے ہوئے اور بہت ساری باتیں ہوئی کہ جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ. مطلب دنیا بھر کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, آپ کو ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا, وہ اپنا کام کرتے ہیں جو ان کا مینڈیٹ ہے, وہ اچھی کوارڈینیشن میں رہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ, اور ایک مل کے ایک ملک کو چلاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک واحد ملک ہے جس کے اندر اتنا تبصرہ ہوتا ہے کہ جی آرمی چیف ریٹائر ہو رہا ہے, اچھا جی اب ایکسٹینشن ہوگی تو نہیں ہوگی, تو وہ ٹیک اوور کر لے گا تو نہیں کرے گا, آیا وہ پرو ڈیموکریسی ہے. لیکن وہ اب تو اچھی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں نا ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا آپ دیکھیں نا جو انہوں نے پہلی بات کی, خوشخبری یہ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں. مطلب یہ تو دس از سم تھنگ کہ مطلب کون سا آرمی چیف جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف. ہاں اس ملک میں انفارچونیٹلی اس چیکرڈ ہسٹری میں ایسے چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں, جنرل مشرف رہے ہیں, جنرل ضیاء الرحمن رہے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت پہ شب خون مارا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ڈسکشن ہو جانی چاہیے. نہیں مطلب اس کے ڈائنامکس کیا ہو سکتے ہیں نا, بیکاز یہ عمران از obviously a popular leader, اس کے ڈائنامکس کیا ہو سکتے ہیں. اگر زرداری صاحب کی ملاقات ہوتی اس کے بھی بہت ساری باتیں نکلتی. جب سے ایان کا جانا, عاصم صاحب کا گفتگو ہوئی ہے, جی 1 گھنٹہ جو طویل ملاقات ہوئی, 1 گھنٹہ مطلب بہت ٹائم ہے. Exactly. اور میرا خیال ہے کہ ایز اے لے مین, مطلب میں چلے مجھے سیاستدان میں ہٹا کر ایک نارمل ایک عام پاکستانی کیا سوچے گا. ظاہری بات ہے جا کے انہوں نے مٹی پلیت تو کی ہوگی نا نواز شریف کی اور زرداری صاحب کی اور جس کی, کیونکہ وہ جب کنٹینر پہ چڑھتے ہیں جب بھی وہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں, وہاں کی نہیں ہوگی, مٹی پلیت کی ہوگی. ظاہری بات ہے مطلب 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد میرے خیال ہے کہ نومبر کی اینڈ میں چیف آرمی اسٹاف آئے ہیں نئے, اور اب آج میرے خیال ہے ہم اپریل کے اندر کھڑے ہوئے, تو ایکچولی ملٹیپل ریزنز ہیو ہیپنڈ, ملٹیپل ریزنز ہیں نا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. علی آپ جواب دیجیے گا کہ کتنی خان صاحب کتنی مٹی پلیت کر کے آئے ہیں دونوں پارٹیز کی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. علی کیا بات کی ہوگی, کیا مٹی پلیت کی ہوگی آپ کے لیڈر نے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی چیف کے سامنے؟ جی مٹی اس کی پلیت کی جاتی ہے جس کی مٹی کوئی ٹھیک ہو, جس کی مٹی خود ہی پلید ہے, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب اب کیا آرمی چیف کو وہ بریف کریں گے ان کے بارے میں؟ وہ اس ملک کے آرمی جیسے ادارے کے چیف ہیں, ان کو پتہ ہے سارا
کہ کون کیا ہے, کس نے اس ملک میں کیا کیا ہے, منی لانڈرنگ کس نے کی, کس کے لیے کی, وہ آن ریکارڈ پروف کے ساتھ ثابت ہو چکی ہیں چیزیں. مطلب ایان علی کے بیگ پہ کون ہے, ڈاکٹر عاصم کی بیگ پہ کون ہے, کرپشن کس نے کی اس ملک میں, اس ملک کے قومی ادارے آدمی سے ادارے کے خلاف کانسپریسی کس نے کی, وہ ساری چیزیں جانتے ہیں. میرے خیال میں عمران خان کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو ویسے ہی ایک خوف اس لیے پیدا ہو چکا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے میں لوپ ہولز بہت زیادہ ہیں کہ شاید کوئی ایک آدھ بچا ہوا ہو تو شاید عمران خان بتائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک آرمی چیف کو عمران خان کو بتانے کی ضرورت ہے. اب تو پوری قوم جان چکی ہے ان کی ایک ایک بات کو, تو مطلب آرمی چیف تو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. علی ایک بات بتائیں, جی سوری بات کرنے میں عزیر بلوچ کا پوچھنا چاہ رہی تھی. دیکھیں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان میں. عزیر بلوچ کا کیس ملٹری کورٹس میں جانا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, عزیر بلوچ کون تھا, کون ہے, کس کے لیے کام کر رہا تھا, یہ بھی آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک عزیر بلوچ نہیں ہے, عزیر بلوچ تو ایک چھوٹا سا پیادہ ہے میرے خیال میں شطرنج کا. آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ ڈاکٹر عاصمہ کیس کیوں نہیں بھیجتے ادھر, یہ ادھر الطاف حسین کو بھی کیس بھی ادھر بھیجیں, ادھر داڑھی صاحب کے اپنے کیس ذرا وہاں پہ بھیجیں. میں تو کہتا ہوں پاناما والا کیس بھی آرمی کو دیا جائے ذرا, وہ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے, آرمی شاید بہتر ثبوت نکال لے. تو اس میں بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اس شطرنج کے اندر. ایک پیادے کی حیثیت بھی نہیں ہے اس بندے کی. لیکن اگر آج سے پہلے تو کوئی سیاسی پیادہ بھی نہیں گیا نا, اگر سیاسی پیادہ بھی ملٹری کورٹس کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو پیادہ منہ تو کھولے گا نا. ہاں جی اچھی بات ہے, پیادہ منہ کھولے گا تو کوئن کی طرف کوئی چیز جائے گی, اور اچھی بات ہے دینا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے عناصر ہیں کہ جو پروف ہو چکے ہیں مختلف کیسز میں, جنہوں نے مرڈرز کیے ہیں, لوگوں کو جلایا ہے, لوگوں کو مارا ہے, ماڈل ٹاؤن میں مارا ہے. تو ایسے اور پیادے بھی گرفتار کیے جائیں تاکہ اکٹھے بہت سارے ثبوت ہو جائیں, تاکہ یہ جو ایک کوئن جس نے اپنے آپ کو مطلب ہے کہ چھپایا ہوا ہے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے, اور جو بنے ہوئے ہیں بار بار اس ملک کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے, اور یہ ملک کو چلانے کے بجائے ملک کو پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں. رانا صاحب اوروں کو بھی کرنا چاہیے. اوکے رانا صاحب, ان دونوں چیزوں پہ کامنٹس کیجئے گا. پہلے تو وہ اگر اس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ, اور یہ عزیر بلوچ والی ڈیولپمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں بعد میں ظاہر سی بات ہے انہوں نے لا تعلق ہی کر لی تھی, لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کا سپورٹ تھا ان کو. جیسمین, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف سے کیا باتیں ہوئی ہوں گی. ظاہر ہے وہ ایک بنڈل آف شکایات جس کے ہمارے بارے میں بھی انہوں نے انفولڈ کیا ہوگا, پھر ایان کا بھی آیا ہوگا تذکرہ, ڈاکٹر عاصم کا بھی آیا ہوگا, اور چیزوں کا بھی آیا ہوگا, اور یقیناً آرمی چیف نے ان کو کہا ہوگا کہ وہاں عدالتیں ہیں, میڈیا آزاد ہے, تو اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ تو جمہوریت کے ساتھ ہیں, یہ میری شکایتیں سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کے لیے فورم موجود ہیں, جائیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے کارروائی کریں. تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ واقعی جمہوریت کے ساتھ ہیں. تو اتنا کامنٹ تو میں اس پہ کروں گا. دوسرا عزیر بلوچ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ایک پولیس کو اور رینجرز کو اور ایپکس جو آپ کی وہ ہے یہ سسٹم سارا جو اس وقت چل رہا ہے, ان کو ایک بڑا اچھا وقت ملا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اور گاہے بگاہے آپ کو خبریں ملتی رہی ہیں کہ کیا کیا نئی چیزیں ریویل ہوتی رہی, اور ان کے بارے میں اب ان کے پاس کنکلوسیو ایویڈنس موجود ہے. ہی واز اے ٹیرر جب تک وہ گرفتار نہیں ہوا تھا, اور وہ ایک بہت بڑا ٹیرر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک, جب وہ بغل بچہ تھا اب وہ بغل بچہ نہیں تھا, اب پیپلز پارٹی ان کا بغل بچہ بنتی جا رہی تھی. اور وہ یہاں تک تھا کہ وہ ٹکٹس دیتا تھا, ڈومینیٹ کرتا تھا. تو اب وہ شاید پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ صوبائی حکومت نے اس کو ریفر کیا ہے ملٹری کورٹس کو, اور انشاءاللہ یہ ایک آپ کی بات درست ہے کہ بہت بڑی چینج ہے, بہت اہم چینج ہے, اور بہت بڑا میسج ہے جو لوگ اپنے آپ کو پاکستان میں. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بالکل ٹھیک ہے سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں تو یہاں ہر بندہ ہی اپنے آپ کو ڈان سمجھتا ہے, لیکن پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ایک اور بھی رحم کرنا چاہیے. بلکہ میں کہوں گی سندھ گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے. They must refer this Baldia case to the military courts also. Let's make a few examples. Sir, let's make a few examples. خدارہ میں بار بار کہہ رہی ہوں, آپ کو پتا ہے میں لائیو کوریج کے لیے گئی تھی, کوئی دل انسان کا پھٹ جاتا ہے. کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا 300-400 بندے کو جلا دینا کیمیکل مار کے. میں شرمیلا صاحبہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عزیر کا کیس وہاں ٹرانسفر ہونا کیسے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اس کیس کی حوالے سے ڈیولپمنٹس؟
دیکھیے جاسمین، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی پہ کچھ ایسے بیجا الزامات لگائے جاتے رہے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں جس پہ بارہا جب ہم اپنی وضاحت دیتے ہیں تو وہ وضاحت تسلیم نہیں کی جاتی ہے۔ عزیر بلوچ کو بھی بہت قریبی طور سے پیپلز پارٹی سے منسلک کیا گیا اور آج وہی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے جس نے یہ کیس ریفر کیا ہے ملٹری کورٹس کو۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بلدیہ کا کیس بھی ملٹری کورٹس کو جانا چاہیے۔ دیکھیں، اگر اس ملک کے اندر فوری انصاف نہ ملا جائے اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے 300 لوگوں کا ایک بھیانک طریقے سے ذبح کیا گیا، جب تک ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو معاشرے میں کوئی ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے آج ہم سب نے، کیونکہ ملٹری کورٹس ایک ڈیموکریسی کے اندر کوئی ایک اچھا قدم نہیں ہے، لیکن ہم سب نے، تمام جماعتوں نے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے اور اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے یہ ایک کلوز ڈالا ہے اور ایک بار پھر ہم نے لیکن شرمیلا آپ اس سے ایگری کریں گے، آپ اس سے ایگری کریں گی نا کہ اب مطلب ہے دیز ڈانز ان پاکستان اور rather you and I obviously have suffered so much in Karachi. مطلب don't you think that its time is enough and People's Party should push for the Baldia case کہ بھائی پکڑو اس کو، بولے کو حوالے کرو اس کو ملٹری کورٹس سے تاکہ پتہ چلے۔ جاسمین، میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر صحیح درست صحیح۔ بلدیاں جیسے بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جاسمین جن کو ملٹری کورٹس میں جا کے ان کا سمری ٹرائل ہونا چاہیے اور وہ تمام ملزمان کو پھانسی پر چڑھنا چاہیے۔ کس کس قسم کے؟ ایک دو اور بتائیں۔ بہت سارے کیسز ہیں جاسمین، فہرست اتنی لمبی ہے کہ شاید میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ ایک پروگرام تو کم ہی پڑے گا، لیکن اس پہ آپ ایک الگ سے ایک پروگرام رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو وہ تمام کیس، ہم تو ہم نے یہ بہت ساری چیزیں کیبنٹ میں بھی ڈسکس کری، بہت سارے ایسے مقدمے آئے، ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، بہت ساری بریفنگز ہمیں دی جاتی تھیں اور انفارچونیٹلی ہوتا یہی تھا کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی مقدمہ عدالت کے اندر ہے، پروسیکیوشن پرسیو کریے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تمام ملزمان ضمانت پہ باہر رہا ہو گئے۔ لیکن ایک بات بتائیں، 12 مئی کا کیس لے لینا، 12 مئی کا دیکھیں، چلے 12 مئی کا کیس، ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں، 12 مئی کا کیس should be also sent to the military courts۔ مطلب ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے اس کی پیشی نہیں لگتی سندھ ہائی کورٹ کے اندر؟ کیا فوٹیجز دنیا بھر کے پاس وہ فوٹیجز ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی شکلیں سامنے ہیں، جس طریقے سے اسٹریٹ فائر ہوا۔ فار دیٹ میٹر میں تو کہتی ہوں ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہے اس کو بھی ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے۔ رانا صاحب، یہ آپ ریفر کریں گے اس قسم کے کیسز؟ آپ لوگ اوپن اینڈ شٹ کیسز آپ کریں گے اگر پنجاب میں اگر یہ کیس ریفر ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ کنسلٹ کریں گے؟ میں شرمیلا صاحبہ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، جہاں پہ ظلم ہے، جہاں پہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، عوام کے ساتھ اگر وہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو وائی ناٹ، اگر اس کے اوپر ایویڈنس ملتا ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ وائی شوڈ آئی سے نو؟ میرا خیال ہے اگر وہ اس لیول پہ تحقیقات پہنچتی ہیں اور اس کے اندر اس قسم کا ایویڈنس ملتا ہے تو پھر روکنے کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن it has to be conclusive evidence اس کے اوپر۔ جیسے عزیر بلوچ کے کیس میں ایویڈنس اکٹھا ہو گیا، مل گیا، چلیں گے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بلدیہ کے اوپر یقیناً کام ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ بلدیہ کے اوپر بھی بہت جلد ایویڈنس جو ہے بڑا کلیئر کٹ ان کے پاس ایویڈنس آ جائے گا اور پھر وہ بھی جائے گا کیس۔ علی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں تو یہ کہوں گا کہ اب تک اگر یہ لوگ اتنے بڑے ٹائکون بن گئے، عام گلی کے گنڈوں کو اٹھا کر اتنی بڑی چیز بنایا گیا کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی کارروائیاں کر لی، اس ملک میں اتنی بڑی دہشت گردی پھیلا دی، تو ان کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ اس وقت تک نہیں پکڑے جائیں گے جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس کی ناقص پالیسیز تھیں، کون سی گورنمنٹس کی ناقص کارکردگیاں تھیں، کن کے پاس یہ گورنمنٹ تھی، کن کے پاس یہ ادارے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ حالات بن گئے کہ ایسے لوگ اس حد تک چلے گئے کہ وہ 3 سے لوگوں کو زندہ جلا دیں، وہ سرعام لوگوں کو روڈوں پہ گولیاں مار دیں، وہ جو بھی ایویڈنس آئے کسی بڑے کیس کے اندر اس کو مار دیں، چاہے وہ سرکاری آدمی ہے، چاہے وہ کوئی پولیس کا کوئی بڑا افسر ہے۔ آپ کے سامنے ہوئے ہیں واقعات، ہر واقعے کے پیچھے یہ نکلتا ہے کہ جی جب بھی کوئی چیز اینڈ ہونے لگتی ہے، ثبوت کی طرف جانے لگتی ہے، تو وہاں پر اینڈ میں وہ ثبوت ہی مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی
पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको इस्तेमाल किया है, इनको बनाया है, और अब आर्मी के कोर्ट में जब ये जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत सी चीजें सामने आएंगी और इस कौम की निजात होगी उन लोगों से कि जो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करके अपने ही लोगों को, अपने ही कौम के लोगों को इनके जरिए जो है मरवाते हैं, इनके जरिए उनकी तजलील करते हैं, उनकी मतलब जानी और माली जो बत्ताखोरियां होती रही हैं, वो भी तो ये उसके पीछे भी तो किसी का हाथ ही है ना। उन बतों से कौन चलता रहा है? अली एक बात बताएं कि ये बिल्कुल सबको पता है कौन सी पार्टियां चलती रही हैं। आप लोग ये फेडरल गवर्नमेंट से अगर आप कहते हैं कि आप ज्यादा तेज ऑपोजिशन करते हैं, तो आप ये फेडरल गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं करते कि इन्होंने उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं किया MQM लंदन वाले के खिलाफ? देखिए जी, मैंने पहले बताया है इस मुल्क में एक निजाम चल रहा है। निजाम ये चल रहा है कि जी आप खाओ, फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं खाऊंगा, फिर मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, फिर जब आपकी बारी है आप मुझे नहीं पकड़ेंगे। इन सब ने आपस में कोalition गवर्नमेंट की हुई है, मिलके खाया पिया है। ये मौके पे तो ये वो फॉरेन मुर्गियां होती है ना, व्हाइट मुर्गे नर, वो आपस में लड़ते नहीं है ना, उनको एक पीर में आप डाल दें वो आपस में चोंचे नहीं मारते हैं। तो ये तो फॉरेन मुर्गे बने हुए हैं। राणा साहब, इसलिए ये क्या मुकमुका का इल्जाम लगता रहता है आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में? जरदारी साहब ने कहा है मफाहमत खत्म हो गई भाई। अब अल्ताफ हुसैन से आज पहली मर्तबा मुझे किसी PTI के लीडर से ये इल्जाम सुनने का मौका मिला है कि अल्ताफ हुसैन के इशू के ऊपर भी हमारा मुकमुका हो गया है। अब ये एक माइंड सेट है, अब इसके ऊपर मैं तबसरा करना पसंद नहीं करूंगा। चौधरी निसार अली खान बड़ी कैटेगोरिक इस पे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने यहां तक कहा कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और उनके साथ उन्होंने टेक अप किया हुआ है। नहीं सर, बट व्हाई डजंट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चार्ज हिम अंडर आर्टिकल 6 and act of treason for speaking against Pakistan, the former DG ISI for Chief of the Army Staff and current CGS? I think this is a legal matter. मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता. People must be working on it. But अगर PTI इसको उठा लेती है, कोर्ट में चली जाती है, तो गवर्नमेंट, लेकिन सर अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद इस चीज को उठा ले, देखे ना, अगर खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के को तोड़ने के खिलाफ बात करे, भारत से दीगर मुल्कों से मदद मांगे, तो एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या फर्ज बनता है आपका? जैस्मीन, इस पे अगर आप प्रोग्राम रख लें तो आई विल ब्रीफ माई सेल्फ बेटर। लेकिन मुझे इतना पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अंडर चौधरी निसार अली खान पूरी कोशिश कर रही है इस मामले पे। हमने यहां तक कहा कि जो लंदन में एक मर्डर हुआ, उसके जो पकड़े हुए हैं बंदे, वो सारा कुछ, लेकिन आई थिंक वी हैव प्रॉब्लम। शर्मिला, ओके, एग्री। शर्मिला, आप मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर लूं? जी कर दे। इन्होंने ये बोला कि जी PTI उठा ले, ठीक है, PTI मैं अब इस प्रोग्राम में बैठ के इसको उठा रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूँ कि इससे पहले अभी तो अल्ताफ हुसैन की पोजीशन डाउन हो गई है, उसकी पार्टी ब्रेक हो गई है, वो फारिग हो गया है। जब इनको जरूरत पड़ती है उसके कुछ MNAs की अपनी हुकूमत बनाने के लिए, या सीन में दूसरों को जरूरत पड़ती है पीपल्स पार्टी को उनके MPAs की अपनी हुकूमत बनाने के लिए, अल्ताफ हुसैन यहाँ तक पहुंचा कैसे? किसने उसको हेल्प आउट किया कि वो इस हद तक चला गया? क्या वो बत्ताखोरी से आप शुरू की? अब ये खुद मान रहे हैं, चले ये शुक्र है पूरी कौम ने सुन लिया है कि PTI आवाज उठाए। चले जी, PTI आवाज उठा रही है कि जी आप इसके ऊपर कोई एक्शन करें, लेकिन चौधरी निसार साहब एक्शन तो नहीं करते हैं, सिर्फ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को बेवकूफ बना लेते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। फिर PTI ही कुछ करे, फिर PTI अगर कीचड़ कहते हैं भी मिट्टी पलीत PTI करती है, PTI ही वो पार्टी रह गई है, PTI करती है। ये आज की अगर एतराज आपको ज्यादा है, तसल्ली नहीं है, तो आप अदालत में चल जाएं, हम तो कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद था चौधरी निसार फेडरल गवर्नमेंट, मेरी बात सुने, अगर आपको अभी कमी महसूस होती है, आप कोर्ट पे चले जाएं। आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा जब आप इतने नाया लोग कर रहे हैं, हमने तो आपको इतना पता नहीं चल रहा। ब्रिटिश मिनिस्टर आपको एक PTI जैसी पार्टी जहाँ पे एक तरफ आप कहते हैं कि मिट्टी पलीत करती है, कि वो जो पॉइंट आउट करे, वो बताए, सबूत भी इमरान खान लेके आए। जैस्मीन, मैं याद दिलाना चाहता हूं, तो आप क्यों बैठे हुए हैं? निसार ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर रहे हैं, इमरान खान को दे दें हुकूमत। ब्रिटिश गवर्नमेंट से मीटिंग करके आए हैं, यहाँ पे उनके जो मिनिस्टर्स आए हैं उनके साथ मीटिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, और अपना जो लीगल सिस्टम है रेड वारंट का, उसको यूज करने के ऊपर काम हो रहा है। आई एम वेरी श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो कर सकती है कर रही है। अगर इनको कमी I agree. Thank you so much. We would like to wind up the show for today. Sharmila Saiba, Ali and Rana Saab, thank you very much. But let's give full credit to the former DG ISI for the Baldia investigation and also for bringing Uzair Baloch to Karachi. Allah Hafiz.